امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیں، ہماری گفتگو اسلامی شادی میں کل کیا یاد ہے؟ کل بتایا گیا تھا کہ عقد موقت اور اس کی شرائط اور اور کیا تھا؟ کفو کون ہے؟ اور عقد کل کیا تھا جی؟ مہر کی گفتگو کل ہوئی تھی۔ ایسا دیکھو، نوٹ کیا کرو بھائی، اب لوگ سمجھیں آپ۔ تو آہستہ آہستہ تقریباً ہم اپنے اس درس کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی کہ مہر کو ہونا چاہیے۔ عقد موقت میں مہر ضروری ہے، عقد دائم میں مہر لازم نہیں ہے، لیکن عورت مطالبہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک؟ مہر کیا ہونی چاہیے؟ مہر معلوم چیز ہونی چاہیے، غیر معلوم چیز مہر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ مقیادی سی حیدرآباد میں نے ایک نکاح پڑھا، سمجھے آپ؟ مہر کیا تھی؟ مہر تھی کربلا کی زیارت۔ نکاح کہاں ہو رہا تھا؟ بیوی کے علاوے میں۔ کیا سمجھے آپ؟ اچھا ہے، لوگ ان چیزوں کو مقدسات کا خیال کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں وہیں گناہ کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو، جتنا ہو سکے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ شادی کیا ہے؟ شادی ایک مقدس امر ہے، لہذا جتنا ہو سکے اس کے اندر کیا ہے؟ تقدس پیدا کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے جتنا آپ گناہ سے بچتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ کیا ہوگا؟ وہ شادی مقدس ہوتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے نتیجے بھی اچھے ہوں گے، نتیجے بھی کیا ہوں گے؟ بہتر ہوں گے۔ تلاش سے لے کے عقد نکاح تک ان تمام چیزوں کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو دین کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج گفتگو ہوگی، اب شادی طے ہو گئی، دن طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، کہاں نکاح ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز ہے ہمارے پاس جس کے بنا مسلمان کے ہاں شادی کا تصور نہیں ہے۔ بہت ریئر کیس میں کبھی ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بارات۔ بارات چونکہ ہمارے پاس حیدرآباد میں شادی ذرا انٹرنل ہوتی ہے، حیدرآباد شادی حیدرآباد میں ہوتی ہے، تو اتنا زیادہ بارات کا اتنا کریز نہیں ہے۔ آپ چلے جائیے دوسری جگہوں کے اوپر، جہاں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بارات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بارات ہے کیا؟ شاید میں نے کسی نے عرض بھی کیا تھا کہ اسلام سے پہلے نظام انسان کا جو زندگی کا نظام تھا وہ قبیلائی نظام تھا۔ لوگ قبیلے صورت میں رہتے تھے، اور جب ایک قبیلے میں کوئی لڑکا جوان ہوتا تھا تو ان کے جاسوس دوسرے قبیلوں میں پھرتے تھے اور دیکھتے تھے کون سے قبیلے میں لڑکی جوان موجود ہے، اور وہ جاسوس لڑکیوں کو پسند کرتے تھے۔ اس قبیلے میں ایک لڑکی ہے جو اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتے تھے لوگ؟ اس قبیلے کے لوگ، لڑکے والے قبیلے کے لوگ ایک رات اکٹھا ہوتے تھے اور اس قبیلے پہ حملہ کر دیتے تھے۔ حملہ کر ٹارگیٹ کیا ہوتا تھا؟ ٹارگیٹ ہوتا تھا، مارتے کاٹتے نہیں تھے کسی کو، بس ہنگامہ کرتے تھے، پکڑ لو پکڑ لو۔ اور وہ لڑکی ٹارگیٹ ہوتی تھی جس کو لے کے آنے کا ہے، اس کو اٹھا کے لا لیتے تھے۔ یہی اٹھا کے لا لینا کیا ہوتا تھا؟ ان کا نکاح، شادی ہو گئی۔ سمجھے آپ؟ آج بھی وہی ہے۔ آج بھی کیا کرتے ہیں؟ آج بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 200 آدمی 300 آدمی حملہ کرتے ہیں، لیکن اب کیا پہ حملہ کرتے ہیں؟ اب دسترخوان پہ حملہ کرتے ہیں۔ حملہ خالی تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا دولہا، جو دولہا بنتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ریوالور ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے، خنجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بات کوئی ریوالور رکھے تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تلوار، یہ معلوم کیا ہے؟ یہ وہی زمانے کا ہے بھائی۔ دولہا بھی زیادہ تر لے کے آنے کے لیے کوئی مار دے دو تو اس کے پاس بھی کیا ہو؟ تلوار خنجر، یہ وہی چلا رہا ہے۔ ہم آج وہیں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دولہا کیا ہے؟ دولہا، اس کو ایک عجیب خصوصیت حاصل ہے کہ وہ آج ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس اردو زبان اس کو کہتے ہیں نوشاہ۔ شاہ یعنی بادشاہ، نوشاہ یعنی نیا نیا بادشاہ، سمجھے؟ کتنی دیر کے لیے؟ ہاں، یہ ایسا، اس پہ پوری میں نے آبزرو کیا وہ دیکھیے آپ، پوری میں نے ریسرچ کی ہے۔ میں نے چونکہ سوشل سائنس پڑھا ہے، میں ان چیزوں کو غور سے دیکھتا ہوں۔ نام رکھا کیا؟ نام رکھا نوشاہ، بادشاہ، اور اس کو الگ کپڑے، اس کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ یہاں تو پھر بھی بننے کا کام ہے۔ اب دھیرے آپ چلے نارتھ انڈیا میں دولہے کے کپڑے الگ ہیں، کرتا اور کیا کہتے ہیں پاجامہ پہننے کے بعد ایک الگ سے وہ پہنایا جاتا ہے، سمجھے آپ؟
اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہار پہنے جاتے ہیں، پھول پہنے جاتے ہیں، اور کیا کیا بالکل سے وہ ایک الگ جو ہے وہ. اور جو شخص کتنا بڑا خطرناک آدمی ہو، سمجھے آپ، لیکن جیسی اس کو دولہا بناتے ہیں وہ بالکل سرنڈر ہو جاتا ہے. سمجھے آپ، کتنا بھی اڑیل آدمی ہو اس کو دولہا بنا دیے بالکل سرنڈر، جو کہو. یہیں سے شروع ہوتا ہے آپ جو کہیے. میں نے دیکھا ایک بارات میں ہم گئے، سمجھے آپ، تو بارات آ گئی، دولہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ ہے، سمجھے آپ. وہ کہہ رہے اٹھو تو اٹھ جاتا ہے، وہ کہہ رہے بیٹھو تو بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا چلو تو چلتا ہے، وہ کہتا رکو تو رک جاتا ہے. یہ عالم ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دولہا بناتے ہیں، دولہے کو اتنا زیادہ پہناتے ہیں بیچارہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. سمجھے آپ، کپڑے ہیں، اوپر سے پھول ہے، ہار ہے، اور نہیں معلوم کیا کیا دنیا کی چیزیں ہیں. تو کیا کرتے ہیں، یہ نوشاہ ہے. یہ بادشاہ کتنی دیر کے لیے ہے، یہ 4-6 گھنٹے کا بادشاہ ہے. سمجھا، پھر بعد نوکری نہ کرے تو اس کا معاملہ ختم. اس کو لے آتے ہیں، ٹھیک. اور بارات کی وہ زینت ہوتا ہے. بعض اوقات بارات بغیر دولہے دیکھیے آپ نے، ہاں، بعض اوقات بارات بغیر دولہے کی ہوتی ہے. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں نے بارات بغیر نکاح کے بغیر دلہن کے دیکھی ہے. ہاں، میرے ساتھی کا ایسا ہوتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا. سن 86 کی غالباً بات ہے، 80s کی بات ہے. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے. تو یہ ہوا کہ ہمارے ایک سینئر تھے، بہت مومن آدمی قاعدے کے، ان سے ہم بہرحال بحثہ کرتے تھے کہ ان کی شادی ہے، چلو بھائی جائیں گے. شادی گئے ہم لوگ گئے بہرحال وہاں. اب لڑکے تھے، سب طالب علم تھے، جوان، سمجھا، مستی کرنے والے. گئے وہاں تو ٹھیک ہے، پہنچ گئے ہم لوگ. پھر اس کے بعد دولہا بنا. ان کے یہاں رسم یہ ہے کہ جب دولہا بنتا ہے تو انجمن آتی ہے. جیسے ہمارے پاس نوحہ پڑھنے کی انجمن آتی ہے، شادی میں انجمن آتی ہے. بلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انجمن آتی ہے. اور پھر وہ لوگ صحرا پڑھتے ہیں. پورے انجمن دہراتی ہے اس کو، اشعار ہوتے ہیں، سمجھے آپ. اور پھر ہمارے پاس ہوتا ہے جب دولہا تیار ہوتا ہے تو اس کو کہا دولہا بنا کے سب سے پہلے کہاں لے جائیں گے، مسجد میں لے جائیں گے. بعض دولہے بیچارے ایسے ہیں کہ جو دولہا بننے پر ہی خالی مسجد جاتے ہیں. ہمارے پر رسم ہے، حدیث کیا کرتے ہیں، اس کو مسجد لے جاتے ہیں. پھر وہاں سے کہاں لے جائیں گے، وہاں سے عاشور خانے لے جائیں گے. جن کے پاس اپنا عاشور خانہ ہے وہ اپنے جن کے پاس عاشور خانہ اپنا نہیں ہے وہ محلے کے عاشور خانے میں یا کوئی مرکزی عاشور خانے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں لے جاتے ہیں. اب گھر سے دولہا نکلا، اب پورے انجمن پیچھے پیچھے صحرا پڑ رہی ہے. اب دولہا جا رہا ہے، یہ پورا نظارہ الحمدللہ بہت اچھا. اور مسجد گئے، عاشور خانہ گئے، ہو گیا. اب ایک بس کھڑی ہے، 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، سارے باراتی 100-150 آدمی باراتی بیٹھے. چلو بھائی ہم لوگ بھی باراتی گئے باراتی، بارات گئے صاحب. وہاں بارات پہنچ گئی شام کے ٹائم، نماز پڑھی گئی. تو میں نے کہا کہ تب نکاح کا ہوگا. ادھر کہ چلو کھانا کھا لیے آپ لوگ. تو ہمارے پاس رواج یہ ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک لوگ کھانا نہیں کھاتے. لیکن اب یہ ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم. اب کیا ہے، اتنا لوگ لیٹ کر دیتے ہیں کہ بارات ابھی آئی رہی، چلو بھائی کھانا شروع کرو. سمجھے آپ، کسی کو شوگر ہے، کسی کو پریشانی، کیا کرے بھائی، کون انتظام کرے گا بھائی. پرسوں میں جگہ شادی میں گئے ہم، 9:45 بجے رات کے، نہ دولہا نہ دلہن نہ گھر، کوئی نہیں. کیا سمجھے آپ، بیرنگ واپس آئے، گھر جا کے اپنا سو گئے. یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک. اب کیا ہوا، اب تو کھانا کھا لیے. ہم لوگ کیا مطلب، نکاح ہو چاہے نہ ہو، مجھے ظاہر نکاح پہلے ہو چکا ہو، بعض کا ہوتا ہے نکاح پہلے ہو جاتا ہے. تو کھانا کھا لیے. باراتی کھانے کے لیے ہوتے ہیں، باراتی صرف کھانے کے لیے ہوتے ہیں. شادی میں آنے جانے والے باراتی یہ سب کیا ہے، سب صرف کھانے والے، اور کچھ کسی مطلب نہیں ہے. کھانا ہو گیا تو میں سوچتا ہے نکاح لیٹ ہو گیا شاید، اب نکاح ہو. نکاح نہیں ہوا. صبح ہوئی تو میں سوچتا رہا شاید نکاح کبھی ہو گیا ہوگا. میں نے پوچھا نکاح ہوا، بولا نکاح نہیں ہوا ہے. تو مجھے تعجب ہوا. صبح ہوئی، گھر سے جہیز نکلنا شروع ہوا. یہ صوفہ، یہ الماری، یہ برتن، یہ سب نکل بھائی. سب گاڑی پہ لادا گیا اور پوری بارات جہیز لے کے واپس آ گئی بغیر دلہن کے. یہ میرے ساتھ گزرا بتا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو تعجب ہوگا. اب مجھے کیا چکر ہے یار، یہ نہ نکاح ہوا، نہ دلہن آئی، بارات گئی، جہیز لے چلی، کیا ہوا. بولے دولہے کی دادی کی ضد تھی کہ ہاں بچے کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، دولہا مولوی ہے،
وہ بولا 2 عید کے درمیان نکاح نہیں کریں گے ہم، رمضان کی عید اور بقرعید اس بیچ میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ بولا ہم نکاح نہیں کریں گے، دادی کرے ہم شادی کریں گے۔ کیا ہوا؟ دادی کی منت پوری کر کے شادی ہو گئی، نہ نکاح ہوا نہ دلہن آئی۔ یہ کیا ہے؟ ایسی بھی شادی دیکھی ہے آپ نے؟ ایسی شادی میں نے دیکھی ہے۔ تو ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ دولہا تھوڑی دیر کے لیے نوشاہ ہے، یہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ اور اسٹیٹمنٹ بعد میں آئے گا، یہ میرا بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے۔ کیا ہے؟ یہ راجا ہے، ہیں؟ کہاں جاتا ہے؟ سسرال جاتا ہے کیا رہنے کے لیے؟ رانی لانے جاتا ہے، لیکن لے کے آتا ہے نوکرانی۔ جب راجا رانی کے بجائے نوکرانی لے کے آئے تو میری معاملہ خراب ہے۔ اور اس سسٹم انشاء اللہ 2 دن بعد آگے جب ہم گفتگو کریں گے اسلامی فیملی سسٹم کی، تو ہم اس بات کو ہم کلیئر کریں گے حقیقت عمل کیا ہے اس کو۔ نکاح پھر بعد میں شادی دوبارہ ہوئی پھر دوبارہ نکاح ہوگا کیا، اس میں ہم لوگ کھانا کھا لیا جیسے لے چلے فرصت، سمجھے آپ؟ ایسے بھی کر سکتے ہیں لوگ، ایسے بھی ہوتا ہے، ہوا ہے۔ لڑکا کہاں دبئی میں ہے، شادی تاریخ طے ہو گئی، سب کچھ طے ہو گیا، لڑکا نہیں آ سکا، چھٹی نہیں ملی، کیا ہوا؟ فلائٹ کہیں لڑکا نہیں آ سکا۔ اب کیا کریں؟ اب بارات جائے گی، سمجھے آپ؟ وہاں نکاح ہوگا، لوگ کھانا کھا کے چلے جائیں گے، لڑکے چلو وہاں نکاح پڑھ دیں، وہاں نکاح پڑھ دو۔ لڑکا کہاں ہے؟ بارات بغیر نکاح کے، بغیر دلہے کے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بغیر دلہن کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بارات۔ اب بارات کا مسئلہ کیا ہے؟ بارات اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس شادی کا تصور بغیر بارات کے نہیں۔ میں یہاں پہ ٹھہر کے عرض کر دوں، ہمارے پاس جو شاعری ہے نا، کہ انبیاء چلے سارے باراتی، یہ شاعری ہے، اس کو آپ دین نہ سمجھیے۔ شاعر، تخیلات، آپ لیٹر رات میں سونے کے لیے آپ سوچیں میں آج پردھان منتری ہوں، سوچتے بھائی میں کیا ہوں؟ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوں، آپ سوچتے ہو۔ خیالات پر کوئی قید، مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ خیال آزاد ہے، شاعری آزاد ہے۔ شاعری میں آپ انبیاء کو باراتی بنا دیجئے، حوروں کو کیا بنا دیجئے، اور لامیا کچھ بنا دیجئے، کچھ کر سکتے، مسئلہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے جو ہمارے پاس اشعار ہیں، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی میں جو باراتی ہوتے ہیں اور کیا نہیں یاد ہے، یہ سب تخیلات ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اپنے حساب سے ہمارے باراتی ہے، ہمارے پاس میں نے دیکھا بعض بچے شادی ہوتی ہے تو ہاتھ میں ایک پتہ نہیں کیا باندھتے ہیں، اس میں ایک پتہ یہ ایسا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو نہیں معلوم، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیسے ہوتے ہیں، چاول ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، کہاں سے لے کے آئے نہیں معلوم۔ ایک دن کیا ہوتی ہے، ایک دن میں گیا جگہ شادی میں نے دیکھا سارے لوگ پیلے پیلے، کیا ہو گیا بھائی؟ سارے پیلے، سمجھے آپ؟ دولہا کا کچھ زیادہ پیلا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بولے اس کو بولتے ہیں ہلدی۔ ہلدی کیا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک حکیم کی، بولے دنیا نہیں جانتی کہ نکاح میں جو شادی میں لا کے چھوارا رکھتے ہیں، کیا کو رکھتے ہیں بھائی؟ مٹھائی جو ہے وہ کلاکند کی اتنی اچھی مٹھائی ہے، کیا سمجھے آپ؟ چھینے مٹھائی کی اتنی اچھی مٹھائی ہے، آپ لا کے وہ رکھیے، لیکن نکاح میں کیا رکھا جاتا ہے؟ چھوارے رکھے جاتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کو نہیں پتہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ چھوارا زندگی ہے، کھجور کیا ہے؟ کھجور زندگی ہے۔ اگر آپ کو انرجی چاہیے، پیچھے بات نہیں کرو جی، آپ لوگ روزانہ شکایت ہوتی ہے، سکینہ ہاں پیچھے شکایت روزانہ ہوتی ہے، لوگ بات کرتے ہیں، پلیز آپ لوگ تھوڑی دیر برداشت کر لو ہم کو، پھر آپ کو بات کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ جو کھجور رکھی جاتی ہے، بعض چیزیں جو ہمارے پاس رسم ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ مثلا یہ چھوارا رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس چھوارے کو زندگی سے آپ الگ نہ کریے، آپ ہمیشہ جمع بننا چاہتے ہیں، مرد چاہے عورت ہو، جہاں تک ہو سکے کھجور کا استعمال کریے، لیکن آپ کو نہیں استعمال ہوتی ہے، بس چھوارے اڑا دیا، چھوٹی فرصت۔ ادھر ہلدی میں کوئی نہ کوئی سسٹم ضرور ہوگا۔ کیا دیکھا؟ سارے پیلے۔ ابھی جسٹ پچھلے سال کی بات ہے، دیکھا گئے نکاح پڑھنے کے لیے، وہاں دیکھا ایک آدمی بہت بڑا سا کارٹون لے کے آیا، سمجھے آپ؟ اس میں کیا دیکھا؟ دیکھا کہ پنک کلر کا کپڑا ہے، یہ ہوگا بھائی؟ اب وہ ایک آدمی آیا تھا، سمجھے آپ؟ یہ ہمارے کیا کہتے ہیں دلی والوں کی رسم ہے، سمجھے آپ؟ کیا کرے؟ جتنے لوگ باراتی ہیں سب کو پنک کلر پگڑی پہنا رہے ہیں،
میرے پاس ہے ذریعہ آپ کو، میں نے کہا بھائی میرے پگڑی الگ ہے میرے پیچھے پڑ گئے، نہیں آپ بھی باندھیے، میں نے کہا نہیں میری پگڑی الگ ہے بھائی، سمجھا آپ؟ پورے براتیوں کو پگڑی باندھ کے کیسے اوپر نکال دینا ایسا، سمجھے آپ؟ اب وہ کیا ہے، سمجھے آپ؟ یہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ سیرو فلرز دنیا میں گھومو، نارتھ والے ساؤتھ نہیں آتے ہیں، ساؤتھ والے نارتھ نہیں آتے ہیں، آپ جائیے نارتھ کی شادیوں کو اٹینڈ کیجئے، سمجھے آپ جائیے کرناٹک اور کیا کہتے ہیں مچھلی پٹنم کی شادیوں کو اٹینڈ کیجئے اور دیکھیے وہاں کیا کیا ہوتا ہے، کیا سمجھے آپ؟ لیکن رسومات کے بعد میں یاد رکھیے وہ چیزیں جو غیر اسلامی ہیں، وہ چیزیں جو گناہ ہیں، اس سے پرہیز کرنا، اور وہ جو کسی قوم سے مخصوص ہیں اس سے بھی کیا کرنا، ہمیں پرہیز کرنا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا، اب یہ باراتی ہمارے پاس کیا ہے حیدرآباد میں الحمدللہ، پتہ نہیں باراتی کون ہے گھراتی کون ہے۔ پہلے ہم کو یاد ہے کہ ہم لوگ چونکہ گاؤں میں رہنے والے تھے، پہلے یہ کیا کہتے ہیں سپلائنگ کمپنیاں نہیں ہوتی تھیں، کیا سمجھے آپ؟ پورے گاؤں سے چارپائی اکٹھا ہوتی تھی، دریاں اکٹھا ہوتی تھی، اور تکیے اکٹھا ہوتے تھے، سب پہ نام لکھے جاتے تھے کہاں کہاں کے ہیں لوگ۔ پھر اس کے بعد پورے گاؤں کی عورتیں، یعنی ایک گھر میں شادی، اس میں پورے گاؤں میں شادی ہے، گیہوں آتا تھا، پورے گاؤں عورتیں جمع ہوتی تھیں، گیہوں صاف کرتی تھیں، مرد اس کے لے آتے تھے، گیہوں کو آٹا بناتے تھے، چاول آتا تھا، پورے گاؤں کی عورتیں مسالہ پیستی، پورے گاؤں کرتے سب کام کرتی تھیں، سمجھے آپ؟ کچھ لوگ خالی کام کرتے تھے، تو پورا گاؤں مشغول ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، کچھ نہیں، کارڈ دیکھ لیا کب ہے، کہاں ہے، کھانا ہے کہ نہیں، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، اب جب وہاں ان کے یہاں بارات آتی تھی تو پتہ رہتا تھا باراتی کون ہے، گھراتی کون ہے۔ جو گھراتی ہوتے لڑکی والے ہوتے تھے وہ لگے ہوتے تھے بھائی کسی کو تکلیف نہ ہو کچھ، سب جگہ۔ اب کیا ہے، پتہ ہی نہیں، کھانا لگا، کھانا کھائے، اپنے اپنے گھر، کون باراتی کون گھراتی، ایسی تیسی، میزبان کون ہے مہمان کون ہے کچھ پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات مہمان پہلے کھا لیتا ہے، کیا سمجھے؟ میزبان کھا کے نکل گیا، مہمان ٹہل رہے ہیں۔ تو لیکن ابھی بھی کیا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس جو جہاں پہ دوسرے شہروں کی شادیاں ہوتی ہیں، ابھی مثلا کبھی مچھلی پٹنم سے بارات یہاں آئی، کہاں آئی، حیدرآباد آئی، یا حیدرآباد سے بارات کہاں گئی، کیا کہتے ہیں مچھلی پٹنم گئی یا لڑکے وہاں گئے، تو یہ اس کو پھر یہ بارات ہے۔ اب وہاں سے کتنے لوگ آئے، اب وہاں سے 30-40 لوگ آئے، 50 لوگ آئے، 100 لوگ آئے، ان 100 لوگوں کے رہنے کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب کیا ہے۔ تو اب زمانوں سے بدل گیا، اب ہمارے پاس بھی جہاں پہ باراتیں آتی ہیں، نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، باراتی کے پاس گاڑیاں ہیں، سب چلے جاتے ہیں۔ ورنہ پہلے کیا تھا، آتے تھے، سمجھے آپ، بیل گاڑی بارا جاتی تھی، بیل گاڑی ترقی ہوئی تو کیا ہوا، ٹریکٹر بھی بارا جاتی تھی، ٹریکٹر دیکھا پہ ٹائی باندھے میں اس میں بیٹھ جاتے تھے بارہ، سمجھے آپ۔ پھر اس کے بعد بس کار شروع ہوئی، آتے تھے، رات میں نکاح ہوتا تھا، کھانا کھاتے تھے، سب کے سونے کا انتظام کریے، سب سو جاتے تھے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، اور راستے کا ناشتہ لے کے تب جائیں گے واپس۔ 100 150 200 آدمی، ان کے پاس ٹائم بہت، اب لوگوں کے پاس ٹائم کم رہ گیا۔ لیکن یہ جو باراتی آتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں بارات کا تصور نہیں ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں ابھی ایک جیسے شادی ہوئی، ان کا بھائی ہم لوگ بڑے نامچن لوگ ہیں، 1500 لوگ آئیں گے، کتنے لوگ، 1500 آدمی۔ اصلاً یہ انصاف نہیں ہے، ہم 1500 آدمی لڑکی والوں کے یہاں لے کے آئیں، پتہ تھوڑی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم 200 آدمی بلائیں گے، 250 آدمی بلائیں گے۔ یہ 200 آدمی 250 آدمی کو لے جا کے لڑکی والے کے یہاں، لڑکی والے کیا کریں، ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ اصلاً یہ اسلام میں ہے نہیں، اصلاً ہمارے یہاں بارات لیس شادی کا تصور نہیں ہے، جبکہ اسلام میں بارات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بتائے رسول اللہ کتنے باراتی گئے تھے، مولا علی کے باراتی کتنے گئے تھے، ٹھیک ہے، شادی جب کہ انٹرنل تھی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے، یہ بارات کا سسٹم اسلام میں، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی شادیوں سے بارات کو مائنس کر دیں تو 50% خرچہ بچ جائے گا لڑکی والوں کا، اس لیے کہ بارات کا کھانا ظاہر بات ہے پھر الگ اہتمام ہوتا ہے، سمجھا، اسٹارٹر الگ ہونا چاہیے، کھانا ہونا چاہیے، کئی طرح کا چکن ہونا چاہیے، مٹن ہونا چاہیے، بریانی ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، آئس کریم ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا پلیز اس چیز کو آپ ختم کیجیے، بارات نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح ہونا ہے، لڑکی والوں نے انتظام کیا ہے، وہاں کے اوپر کتنے لوگ جائیں گے، 2-4 خاص لوگ، لڑکا جانا واجب ہے، مولوی جانا واجب ہے، اور کسی جانا واجب نہیں ہے، ایک لڑکا اور ایک مولوی، 2 واجب ہیں، تو پپا چلے جائیں اتنا ویسا ہے، ٹھیک ہے، چلو بھائی چلے جائیں۔ ہوتا کیا ہے، یہی شروع ہوتا ہے، وہ داماد اس کو پوچھنا ضروری ہے، وہ بھتیجے ہیں، وہ بھانجے ہیں، تو یہ ہے وہ ہیں، کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، یہ پورا ایک گروہ تیار ہوتا ہے
کسی کے یہاں جا کے کھانے والا. اور میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں کہ لڑکے والے جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس کیا ہے, بس ہمارے جو مہمان ہیں آپ ان کی اچھی خاطرداری کریے. اس سے بڑی بےغیرتی کیا ہوگی کہ مہمان ہمارے خاطرداری کون کریں, آپ کریں. یہ بارات سسٹم نہیں ہونا اسلام میں, بارات نہیں ہے. یاد رکھیے آپ کہ اسلام میں بارات نہیں ہے. اب اس کا نام بارات کیوں پڑا, بارات کہاں سے آئی اور کیا ہے, بارات ہے کہ بارات ہے, وہ ایک الگ پوری بحث ہے. لڑکا بارات لے کے آتا ہے, اور بعض اوقات مجھے یہاں پہ کہنا پڑ رہا ہے, کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ دولہا بناتے ہیں, سمجھیں آپ, دولہا بنتے وقت اللہم صلی علی محمد و علیہ وسلم صلوات پڑھتے ہیں, اور پھر لے کے جب باہر نکلتے ہیں, آپ گھوڑے بیٹھو چاہے کار بیٹھو کسی پہ بیٹھو, سمجھیں آپ, پھر بازے بجنا شروع ہوتے ہیں اور فل بازے لے کے بارات ہیں. ایسی باراتوں میں شرکت کرنا اصلاً جائز نہیں ہے. جہاں مکس گیدرنگ ہو وہاں اصلاً جانا جائز نہیں ہے. جہاں آپ کا حجاب محفوظ نہ رہے اس شادی میں جانا جائز نہیں ہے, وہاں کھانا جائز نہیں ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں دیکھو پھر کر رہا ہوں, میں سنیے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فل باجے کے ساتھ بارات بارگاہ شبیر میں جا رہی تھی. بارگاہ شبیر مولا کی کیا بارگاہ ہے وہ, سمجھے آپ, کیا کر رہے ہیں ہم, بارات لے جا رہے ہیں. زیدی منزل, امام حسین کاظم ہاؤس, امکاس ہاؤس کہتے ہیں اس کو نا, زیدی منزل میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ باجے کے ساتھ بارات جا رہی ہے. اے عزیز, میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ کی شادیاں ہوں تو اہل بیت کو بھول نہیں جائیے. دیکھیں میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں, جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی خانے میں ایک بورڈ لگا دیتے ہیں, سب کے لیے انٹری, امام زمانہ کے لیے نو انٹری. کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. آج جمعرات ہے, کل جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن امام زمانہ کہاں ہے, امام زمانہ کا دن ہے. کتنی عجیب بات ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ دولہا بن رہا ہے تو ہمارے دل میں خیال ہے کاش امام زمانہ ہوتے, آ کے دعا دیتے تھے. یاد کرتے ہیں امام زمانہ کو, کارڈ پہ لکھتے ہیں زیر سرپرستی امام زمانہ, لیکن امام زمانہ کو یاد بالکل نہیں کرتے ہیں. یہ ستم ہے اہل بیت کے اوپر. آپ انصاف سے بتائیے کہ جو بارات فل باجے کے ساتھ اور ڈانس کے ساتھ شادی خانے میں جا رہی ہو, امام زمانہ اس میں آئیں گے, آئیں گے اس میں؟ اس کا مطلب کیا ہے, بورڈ لگا رکھا ہے امام زمانہ نو انٹری, آپ نہیں جا سکتے یہاں کے اوپر. جہاں مکس گیدرنگ ہو امام زمانہ آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت صرف ہمارے غم میں شریک ہیں, زیارت ہے, ساتہ ہے, چالیسواں ہے, برسی ہے, مجلس ہے, تو اہل بیت ہمارے صرف غم کے شریک نہیں ہیں, اہل بیت ہمارے خوشیوں کے بھی شریک ہے. کتنی مشہور روایت ہے کس کی, ہمارے آپ کے چوتھے امام کی. وہ شخص آتا کہتا ہے مولا ہماری بیٹی کی شادی ہے, آپ تشریف لائیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے. ایسا نہیں, ہمارے پاس کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ مولا خالی ہمارے مجلس میں آتے ہیں, نہیں, مولا ہماری شادی میں آتے ہیں. اور کہا کہ تھوڑا سا آپ ایک مجلس کر لو گے تو ٹھیک ہے مولا. ہم نے کیا کیا, ہم کرتے ہیں بہت سی بات کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں مجلس کر کے شادی شروع کرتے ہیں. لیکن امام زمانہ اور ہمارے امام اس شادی میں کیا آئیں گے جہاں پہ مکس گیدرنگ ہو, ہیں جہاں کے اوپر لوگ باجے کے ساتھ اور ڈانس کے ساتھ بارات لے کے جا رہے ہیں, امام زمانہ اس میں آئیں گے؟ اصلا نہیں آئیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا کرنا ہے کہ باجے بجانے ہیں اور ڈانس کرنا ہے تو کارڈ پہ زیر سرپرستی امام زمانہ نہیں لکھیے. یہ میں بتاؤں آپ کو, جو میرے ساتھ واقعہ ہوا, میرے ساتھ واقعہ ہوا, حوض میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب کارڈ لے کے آئے اور اپنے ملاحظے میں کہ بہرحال چونکہ وہاں سب لوگ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک کارڈ ہم اس کو بھی دیا. تو میری عادت ہے, میں زیادہ چلو والا مولوی ہوں, کارڈ کھولا میں نے, اور پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا بھائی, لکھا تھا زیر سرپرستی امام زمانہ. تو میں ذرا بھوپٹ ہوں, میں نے پوچھ لیا کہ زیر سرپرستی امام زمانہ باجے بجائیں گے؟ ہاں باجے نہیں بجیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا جب پوچھنے بھائی ہم آپ کو مومن مانتے ہیں, مسلمان مانتے ہیں, مولا والا مانتے ہیں, تو آپ سچ بولے, جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ جھوٹا ہی مانتے ہیں. تو کارڈ دیا تھا, میں نے وعدہ کیا تو میں ضرور, اگر نکاح مجھے نہیں پڑھنا تھا. تو ٹھیک ہے چلے آئیں گے. کہیں بہت دور شادی تھی, یہاں سے ہم لوگ, اچھا وہ جو جن کو نکاح پڑھنا تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بات میں نے پوچھی کہ زیر سرپرستی امام زمانہ باجے بجیں گے نہیں بجیں گے؟ بولے نہیں باجے نہیں بجیں گے. اب ہم لوگ کیا ہوا, یہاں سے گئے, کار آئی وغیرہ گئے, وہاں گئے تو آگے شادی خانہ تھا اور پوچھے ایک لمبی رو تھی اور سجا ہوا تھا, اور وہاں سے گزر کے ہم کو وہاں اسٹیج کی طرف جانا تھا. کچھ دور آگے بڑھے, دیکھا ایک چوکی لگی ہوئی ہے, چوکی پہ تاشے رکھے ہوئے ہیں, نگاڑے رکھے ہوئے ہیں. میں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب یہ دیکھیے زیر سرپرستی ہمیں زمانہ یہ انتظام ہے, ہم کہاں ہیں, کیوں اہل بیت پہ ستم کرتے ہیں؟ اے عزیز, میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں,
دشمنوں نے اہل بیت کو بہت ستایا، اب ہم نہ ستائیں. ہیں؟ ہاں نوبت ہی تو ہے. انہوں نے کہا مولانا تو نوبت ہے، جائز ہے. مولانا کہا ٹھیک بھائی نوبت پہ ڈانس کر کے بتاؤں آپ کو. اس نوبت پہ فل ڈانس ہو سکتا ہے، معلوم آپ کو؟ ہاں اس نوبت پہ فل ڈانس ہو سکتا ہے. نوبت مطلب کیا ہے؟ اور بعض اوقات تو شیعوں کی سنی کا میں نہیں معلوم، رات کے 2 بجے بجا رہے ہیں. اصل یہ تو حرام ہے، اصلاً حرام ہے. اگر آپ کے باجے اور بارات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو حرام ہے. روڈ جام کر کے بارات لے جانا جائز نہیں ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. ہم روڈ جام کرتے ہیں، کوئی مریض ہے، کسی جلدی پہنچنا ہے، نہیں پہنچ پا رہا ہے، سمجھے آپ؟ اصلاً جائز نہیں ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اب شکایت کری، ارے نہیں وہ ہم لوگ نے وہ دوستاں لے کے آئے. ہمیشہ یہ اسٹیٹمنٹ جب سے میں دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ کیا ہے؟ کون لاتے ہیں باجے؟ دوستاں لاتے ہیں. میں نے کہا یہ دوستہ کبھی مسجد لے کے نہیں گئے. ہاں یہ دوستہ کبھی بچے کو مسجد لے کے نہیں گئے. اور کتنی عجیب بات ہے. ہم کو واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ ہم نوحہ پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، ماتم کرنے والے، یا علی کہنے والے، یا حسین کہنے والے، ہم بارات اور کیا کہتے ہیں باجے اور ڈانس کرتے ہیں، ہم بارات لے کے جائیں. کتنی عجیب بات ہے. اور وہ لوگ جو میں نے دیکھا ہے، اتفاق سے ایک بارات تو ایک مولوی کے بھائی کی تھی، عالم جو ایران سے پڑھ گئے اس کے بھائی کی بارات، اور اس میں باجے بج رہے تھے. وہ بھی شمائی بھائی کو بج رہے. میں تو شریک نہ ہوں بھائی. پہلے زمانہ تھا جب جہالت تھی، جب لوگوں کو علم نہیں تھا. اب کیا ہے؟ اب دنیا آگے بڑھ گئی ہے، اور لوگ شیوانی پہن کے فرسٹ کلاس اور بڑے فخر سے چلتے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آج جہاں ہم ایک مقدس کام کرنے جا رہے ہیں، جہاں اپنے اہل بیت کو بلانا چاہیے ہمیں، وہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں ہم بارات میں باجے بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. پٹاخے پھوڑنا رات کے 2 بجے، روشنی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. اصل جائز نہیں، حرام ہے. سمجھے آپ؟ کوئی جگ جائے، کوئی آنکھ کھل جائے کسی کو. بعض لوگ ہیں، میں ہوں، ایک بار آنکھ کھول کے جلدی نہیں آتی، پھر رات گئی خراب. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، آپ دھائیں دھائیں باجے کیا کہتے ہیں پٹاخے پھوڑا رہے ہیں. اصل کہاں جائز ہے؟ یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ چیزیں ہمیں یہ شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ دوسروں سے ہم نے لی ہیں. یہ بارات کو اس طرح لے کے جانا. ایک جگہ گئے ہم، وہاں دیکھا کہ شادی خانے کے باہر ایک ڈولی رکھی ہوئی ہے، پوری ڈولی کیا ہے؟ پھولوں سے سجی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ بولے یہ ڈولی ہے. اب پہلے زمانے کیا تھا؟ پہلے زمانے میں دلہن کو بٹھاتے تھے کیا کے اندر؟ ڈولی میں. ڈالتے ہو ڈولی ڈولا؟ ایک ہے ڈولی، ایک ہے ڈولا. بیٹھ جائے تو ڈولی، لمبی ہو جائے تو ڈولا. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں معلوم ہے نہیں؟ اگر دلہن بیٹھ جائے، لوگ اٹھا کے لے جائیں تو یہ ڈولی ہے. اور دلہن لیٹی ہے، لوگ اٹھا جائے تو کیا ہے؟ یہ ڈولا. ڈولی رکھی ہوئی ہے. تو اب تو زمانے میں رابطہ بھائی کار ہے، گاڑی ہے. یہ ڈولی رسم ہے. ابھی ہم پیچھے، یعنی پہلے زمانے میں جب ذرائع نہیں تھے تو ان کو اٹھانے والے کیا کہتے تھے معلوم؟ کسی کو یہ پرانی چیز ہے، اس کو کہار بولتے تھے. چلو ڈولی اٹھاؤ، کہار یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہار ہوتے تھے. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اٹھاتے تھے، اٹھا کے دلہن کو کیا کہتے تھے؟ اس کے گھر سے دلہے کے گھر تک پیدل لے کے آتے تھے. آج کیا ہے؟ وہ ڈولی کا کرایہ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ وہ ڈولی کا کرایہ پڑتا ہے، سجانے کا پیسہ پڑتا ہے، ہزاروں روپے. کہے کے لیے اس ایک ڈولی پہ 5 سے 8 ہزار روپیہ خرچ ہوا، جو صرف ایک ڈیمو رکھی ہوئی ڈولی. نکاح پڑھنے کے معلوم کیا دیا ہم کو؟ آنے جانے کرایہ 1000 روپیہ نکاح پڑھنے کا. اس بلا بچے کی چیز کے لیے 8 ہزار روپیہ خرچہ کر دیا، اور نکاح پڑھنے والے کو کتنے؟ 1000 روپیہ. یہ قوم ہے ہماری. اب بتاؤں آپ کو، سب سنیے، انٹرسٹنگ ہے. یہاں سے گئے، یہیں مہدی پٹنم میں ہم گئے، مولانا سے گئے نکاح پڑھنے کے لیے. پہنچ گئے. اچھا لوگ خواہش ہوتی ہے کہ مولانا بارات سے پہلے آ جائیں تاکہ ٹینشن دور ہو جائے. ہمارے جاننے والے تھے، پہنچ گئے. وہاں گئے تو شادی خانہ تھا، بازو میں گارڈن تھا، ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. دولہا آ گیا، نماز ٹائم ہو گیا. تو ہم لوگ کیا کیا؟ نماز پڑھ لیتے ہیں. جماعت ہو گئی. آپ کو تعجب ہوگا، دولہا کیا ہے؟ دولہا بھی وضو کر کے صحرے میں
یہ میں نے پہلی نماز جماعت دیکھی جہاں کے اوپر کیا ہے، دولہا سہرے کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو. بہت اچھی بات، بہت طبیعت خوش ہو گئی، اچھی بات ہے. آئے نکاح ہوا، نکاح کے ختم ہوتے ہی ٹن ٹن بجنا شروع ہو گیا، بازے بجنا شروع ہو گیا. ارے بھائی کیا بنا کرو، بند کرایا گیا. ٹھیک ہے، ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ گھومتے پھرتے گئے. انہوں نے کیا کیا تھا، جو پارک میں باڑ ہوتی ہے جھاڑ کی، اس کے پیچھے سے پارک کرتا ان کو، سمجھے آپ. گھومتے پھرتے بیٹھا ہوا، بڑا سسٹم بیٹھا ہوا ہے. تو پوچھا بھائی تم کو کتنے پیسے ملیں گے؟ نکاح ہو گیا تھا، پوچھا پیسے کتنے تم کو ملیں گے؟ بولا صاحب 1 گھنٹے کے 2000 روپے. کتنے؟ 1 گھنٹے کے. کب آئے ہو؟ بولے 9 بجے آئے ہیں. کتنے جاؤ گے؟ 11 بجے چلے جائیں گے. 3 گھنٹے کے ایک آدمی کے 6000 روپے ملیں گے. ہم لوگ حساب لگائے، ہم لوگ 5:30 بجے آ گئے تھے. 5:30 بجے مولوی وہاں حاضر تھا، اور رات میں 11 بجے نکلے گا وہاں سے. 6 گھنٹہ سمجھے آپ. اب لفافہ نکالا گیا، لفافے میں 2,000 رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا تم بھی تو اچھے ہو یار، ہم کو 6 گھنٹے کے 2,000، تم کو 1 گھنٹے کے 2,000. یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری قوم. تجربات ہے، حقیقت بتاؤں آپ کو. پلیز ان چیزوں سے پرہیز کیجیے. کل ہمارے ایک بچی نے پوچھا کہ اس کو پتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے جو ینگسٹرس ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں. مگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تمہاری شادیوں میں تم کوئی اختیار نہیں ہوتے. وہ تو صحیح اسٹیٹمنٹ آیا کہ شادی میں کپڑے دلہن کے پسند کے، زیور دلہن کے پسند کے، جو چپل دلہن کے، ہر چیز دلہن کے پسند کے، سوائے کہے کے، سوائے دولہے کے. سمجھا؟ تو ابھی تم کو اختیار نہیں ہے، لیکن کل اس درس کا فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ آج کے 20 سال بعد جب یہ بچے ان کے ہاتھ میں اختیار آئے گا تو یہ کنٹرول کریں گے. شادی کے انتخاب میں معیار صحیح رکھیں گی، دین تلاش کریں گی، بچوں کی اچھی تربیت کریں گی، دیندار گھرانہ دیکھیں گی، دین کے گناہوں سے لیس شادیاں کریں گی. انشاءاللہ ان کی جنریشن کیا ہوگی؟ ایک اچھی جنریشن ہو سکتی ہے. ایک درخت لگائیے تو فوراً پھل نہیں دیتا ہے. درخت لگاؤ تو کیا ہے؟ 20 سال لگتا ہے پھل دینے کے لیے. ہاں تمہاری نہیں سنیں گے، ابھی تمہاری نہیں کوئی سنے گا. ابھی تم کو یہ برداشت کرنا ہے. لیکن جب تمہارے ہاتھ میں اختیار آئے گا تو تمہیں ان چیزوں کو کیا کرنا ہے، یہ چیز اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں اتار لیجئے. کہ کبھی ایک بولا کوئی دیوارے تھے بولے تھے کہ گناہ کے بغیر شادی کرو، اس کو ہمیں آج باندھ لینا ہے. کیا جب ہمارے اختیار ہمارے بچوں شادیاں ہوگی تو کسی کیسی تیسی ہم شادی اپنے بچوں کی بغیر گناہ کے کریں گے، بغیر بارات کے کریں گے. بارات لے کے نہیں جائیں گے، نکاح کریں گے اور پھر رخصتی کریں گے، اسلامی طریقے سے شادی کریں گے، محرم نامحرم کا خیال رکھیں گے، مس گیدرنگ نہیں ہوگی، بلا وجہ پیسہ خرچہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے ایک شادی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کھانا وانا کھلا کے، لڑکی والے کھانا وانا کھلا کے، سمجھے آپ، 1,00,000 1.5 لاکھ شادی ہو جانی چاہیے. لیکن تصور نہیں ہے. سمجھے آپ، 1,00,000 1.5 لاکھ تو خالی لگتا ہے انگیجمنٹ میں. استغفر اللہ، کتنی باتیں بہت ساری. لہذا ہم آج سے عہد کریں کہ کیا کرنا ہے، ہم کو آگے اس بات کا دھیان رکھنا ہے. تو یہ ہو گیا کیا؟ یہ ہو گیا بارات. کہ اسلام میں بارات نہیں ہے، یہ بارات ہم نے دوسرے لوگوں سے لی ہے. ٹھیک ہے نا. اور چونکہ ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ تمہارے ایمان سے متاثر ہوں. ہمارے پاس کیا ہوا؟ ہم لوگوں سے متاثر ہوئے. سمجھے آپ، لال ہوئے، پیلے ہوئے، کالے ہوئے، سب کیا ہو گئے؟ ہم لوگوں سے متاثر ہو کے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. البتہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو 1 جوڑا کپڑا دیا، لیکن کسی طائب میں اس کا رنگ نہیں لگا کون سے کلر کا تھا وہ. ٹھیک ہے نا. ممکن ہے لال لا ہو بھی سکتا ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک دم لال کپڑے نہیں پہننا چاہیے. دلہن کے علاوہ کیا ہے، ایک دم لال کپڑے سب کو پہننے کے لیے نہیں پہننا بہتر ہے. خوب. تو اب یہ بارات ہو گئی. بارات نہیں ہونا چاہیے، نکاح ہونا چاہیے. اب ہم بتائیں اب نکاح ہونا ہے. نکاح کے مستحبات کیا کیا ہیں؟ عقد نکاح کے مستحبات. جب نکاح پڑھا جانا ہے تو میں نے کل بتایا تھا، نکاح لڑکا لڑکی خود پڑھ سکتے ہیں. نکاح مرد بھی پڑھ سکتا ہے، نکاح عورت بھی پڑھ سکتی ہے. صحیح اگر صیغہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے کسی عورت کو نکاح پڑھتے دیکھا نہیں. ملانی ایران سے پڑھ کے آتی ہوئی نکاح نہیں پڑھتی بیچاری. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ عورتیں نکاح ہم تو ہمارے پاس نہیں پڑھتی ہیں. لیکن اگر کبھی موقع ایسا آ جائے کہ ایک لڑکی ایک لڑکا ہیں، گناہ پڑھنے کا خطرہ ہے، مولوی حرام نہیں ہے، کوئی لڑکی ہے جو صحیح عربی پڑھ سکتی ہے تو وہ بچوں کا نکاح پڑھ دے.
ٹھیک ہے، نکاح پڑھنے کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یا غیر مسلمان بھی نکاح پڑھ سکتا ہے۔ خوب، بہرحال تو نکاح میں مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقد نکاح سے پہلے کیا پڑھا جائے؟ ایک خطبہ پڑھا جائے، اسی کو کہتے ہیں خطبہ یعنی منگنی، خطبہ یعنی نکاح۔ خطبہ پڑھا جائے، خطبہ ایک معصور ہے، ہمارے پاس امام سے منقول ہے، لیکن جو خطبہ چاہیے آپ اس کو پڑھیے، اس خطبے پڑھتے ہیں، اللہ کے حمد کرتے ہیں، پیغمبر صلوات بھیجتے ہیں، ان کے اہل بیت پر صلوات بھیجتے ہیں، ٹھیک، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کچھ جملے ادا کرتے ہیں، وہ جملے عربی میں عام طور ہوتے ہیں جو کوئی سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سورہ نور کی آیت نمبر 32 یہ پڑھی جاتی ہے، ایک دو روایتیں پڑھی جاتی ہیں، النکاح من سنتی فمن نکح عن سنتی والی روایت پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبے کے بعد کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ زوجین کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کی جائے۔ آج ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ایک مولوی ایک لڑکی سے اجازت لینے کے جاتا ہے، دلہن اجازت لینے جاتا ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ طرح بھاگو یہاں سے، 2 منٹ اس کے پاس، اس کو لڑکی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بچی سے پوچھے بیٹا تمہیں کلمہ یاد ہے، جبکہ ہونا چاہیے، اصول الدین یاد ہیں، فروع الدین یاد ہیں، یہ مستحبات میں سے ہے کہ اب نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، تمہیں اصول الدین فروع الدین یاد دہانی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اخلاقیات کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ نکاح میں گواہ کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، نکاح میں گواہ کی شرط، اگر کوئی نکاح پڑھا جائے گواہ نہیں ہو تو نکاح صحیح ہے۔ اہل سنت کیا گواہ ضروری ہے، ہمارے پاس کیا ہے گواہ، پتہ نہیں مولانا رات 2 بجے کسی کھٹکا مارا، بعد میں کیا دیکھا ایک لڑکا لڑکی کھڑے ہوئے ہیں، مولانا میں نے نکاح پڑھ دیے، ہاں رات کے 2 بجے نکاح پڑھ دیے، لڑکی لڑکی کہاں سے آئے بھائی، اب کیا کریں؟ اگر نکاح نہیں پڑھتے جائے گناہ کریں گے، بولے نکاح پڑھ دیں گے لیکن لکھ کے نہیں دیں گے، کل کو پھنس جائیں، اور نکاح پڑھ دیا، انہوں نے 2000 روپے دی، ایسے 20 سال پہلے بات ہے، 2000 روپے دیا، اچھا کہہ رہے کہ 2000 روپے ان کے جیب میں کاٹ رہا تھا میرے جیب میں آنے کے لیے، سمجھے آپ؟ تو نکاح میں گواہ کی، لیکن مستحب یہ کہ گواہ، کیونکہ ہمارے پاس جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں 4 گواہ ہوتے ہیں، 2 لڑکی کی طرف سے اور 2 لڑکے کی طرف سے، 2 گواہ رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ نکاح رات میں ہو، روایتوں میں کیا ہے کہ نکاح کب کریے؟ نکاح رات میں کیجیے، جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیے ڈھونڈ ڈھاڑ کے کہ فرائیڈے نکلے ملے، کون دن کون دن؟ ہاں شب جمعہ دونوں چیز کیا ہے، دونوں صحیح ہے، نکاح کے لیے بہتر ہے، جمعے کے دنوں بہتر ہے۔ یہ ہو گئے تو کیا چیز ہو؟ خطبہ ہونا، زوجین کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کرنا، اصول الدین فروع الدین اور اخلاقیات کی وصیت کرنا، اور 2 گواہ ہونا، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ مستحب، اور 5ویں نکاح کا رات میں ہونا، اور 6 چیزیں مستحب ہیں۔ مکروہ کیا ہے نکاح میں؟ نکاح مکروہ ہے کہ قمر در اقرب میں نکاح کرنا مکروہ ہے، شدت سے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قمر در اقرب کسے کہتے ہیں؟ اس سال آپ نے چاند دیکھا عید کا؟ نہیں دیکھا۔ اس سال آپ نے دیکھا ہوگا، یہ یوں نہیں تھا، ابھی یہ 1000 سال میں دکھائی پڑے گا، میرے پاس فوٹو ہے اس کی، چاند تھا اور چاند کے نیچے ایک ستارہ تھا، دیکھا نا؟ اس کی فوٹو بھی بہت وائرل ہوئی۔ مہینے میں 2-3 دن ایسے ہوتے ہیں جب چاند کے قریب ایک ستارہ ہوتا ہے، پرسوں رات تھا، قریب تھا، کل دور ہو گیا وہ۔ آپ لوگ کیا ہے، ہم لوگ، ایک بچہ یہاں سے گیا، حیدرآباد سے اپنے گاؤں گیا، وہ آنگن میں لیٹا ہوا تھا، تو اس نے پپا کو فون کیا، بابا یہاں اتنا بڑا چاند دکھائی پڑ رہا ہے، یہاں اتنی لائٹ ہو گئی کہ اب چاند بھر کیا ہو گئے ہیں، دکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مہینے میں 3 دن ایسا ہوتا ہے، ہر مہینے ایسا ہوتا ہے کہ ایک چاند، ایک تارہ ہے جو چاند سے کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، ٹھیک، مثلا یہ چاند ہے، یہ تارہ قریب ہے، اس کو کہتے ہیں قمر در اقرب۔ یہ 3 ڈیز ہوتا ہے، ہر کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے اس مہینے میں کس تاریخ سے کس ٹائم سے کب تک یہ قمر در اقرب رہے گا۔ جب قمر در اقرب ہو، یعنی چاند، تارہ چاند سے اس ٹائم کیا کرنا ہے، اس ٹائم عقد کرنا مکروہ، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، پر روایت میں شدت سے منع کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ سب لوگ دیکھیں، میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس لڑکا نمازی ہو چاہے نہ ہو، لڑکی کیا کہتے ہیں پردےدار ہو چاہے نہ ہو، دین کا خیال ہو چاہے نہ ہو، سمجھے آپ، لیکن شادی میں لوگ دن اچھا ہونا چاہیے، تاریخ اچھی ہونی چاہیے، شب ولادت ہونی چاہیے، اور یہ دنیا کا دیکھتے ہیں، چاہے اسی شب ولادت جا کے حرام کریں، سمجھے آپ، اسی میں جا کے ناچے گائیں،
لیکن دیکھتے کیا ہیں، اس کا اثر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قمر اقرب ہو تو نکاح نہیں ہونا چاہیے، چہار شنبے کو روز عقد نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہ کہ چہار شنبے کو روز، مگر یہ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے چہار شنبے کو 13 رجب آ رہی ہے، تو اس چہار شنبے کی جو منحوسیت ہے اس کو 13 رجب کیا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں 3 اور 13 تاریخ خراب ہے۔ کسی نے کہہ دیا 3 13 خراب ہے؟ 3 تاریخ کس کی ولادت ہے؟ امام حسین۔ 13 کس کی ہے؟ مولا علی کی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کہا گیا کہ چہار شنبے کو عام طور سے نکاح کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا بہتر ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا نہ کرنا بہتر ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب چہار شنبے کو، اس کے علاوہ نحس دنوں میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے۔ البتہ بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ایک جنتری میں وہی دن نحس ہے، دوسرے کیلنڈر میں وہی دن کیا نیک ہے، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ لہذا آپ اس میں نہ پڑھیے۔ عام طور سے کیا ہے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو کیلنڈر فالو کر رہے ہیں دیکھ لیجیے اس میں کہ اگر لکھا ہے نحس تو اس میں پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ کیا ہے، ورنہ کہتے ہیں لیکن اگر حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہو، آج دن نحس ہے، سمجھے آپ، نحس تاریخ ہے اور نکاح نہیں ہو سکتا، حرام نہیں ہے، ایک لڑکے اور لڑکی کو گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے، نکاح فوراً پڑھو۔ میں بتاؤں آپ کو جو قصہ میرے ساتھ ہوا، ہمارے یو پی کے ایک بہت بڑے ذاکر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، مولانا کرا حسین وائز صاحب، بہت پائے کے ذاکر تھے، بہت بڑے وہ مناظر تھے۔ 8 ربیع الاول کو ہمارے پاس ایک بہت یو پی میں بعض جگہوں پر ہماری جلوس نکلتا ہے، بہت بڑا جلوس، ہزاروں لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکے لڑکیاں سب آتے ہیں۔ 8 ربیع الاول تھی اور پوری گیدرنگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے۔ کیا ہوا، ایک لڑکا لڑکی کیا ہوا ہے، یہ پکڑ گئے، غیر مناسب حالات میں یہ پکڑ گئے۔ ہوتا ہے بہت سے لوگ جلوس وغیرہ میں جاتے ہیں سیٹنگ کرنے کے لیے، پکڑے، اب لائے گئے مولانا کے سامنے، اب شرمندہ ظاہر بات ہے۔ مولانا کہا کہ تم اجازت دیتے ہو تمہاری نکاح پڑھوں؟ 8 ربیع الاول سمجھ لیا آپ، کہتے مولانا نہیں ابھی تو 8 ربیع الاول ابھی محرم ہے، 2 تھپڑ لگایا۔ حرام کرنے کے لیے محرم نہیں ہے اور نکاح پڑھنے کے لیے محرم ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم۔ ہم لوگ بعض اوقات ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اگر حرام ہے غلط ہے تو ہمیشہ غلط ہے، گناہ ہمیشہ گناہ ہے، 8 ربیع الاول کو چاہے 9 ربیع الاول کو۔ لہذا بہتر یہ ہے اگر گناہ کے پڑھنے میں خطرہ ہے دن تاریخ نہیں دیکھیے، فوراً نکاح کریے، جاؤ بعد میں اسے دیکھا جائے گا۔ لہذا نحس دنوں میں نکاح پڑھنے سے مکروہ کیا کہتے ہیں، کراہت کرنی چاہیے، مکروہ ہے۔ خوب کی روایت ہے، رسول نے فرمایا ایمان کے اعتبار سے کامل ترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ پورا چیپٹر ہے، اس کے لیے ایک الگ کیمپ ہونا چاہیے کہ لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ، حسن تباعل، اور پھر لڑکوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ امانت داری کس طرح کرنی چاہیے، یہ پوری کلاس ہر فرد کو ہونی چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں پری میرج کورس تمام بچوں کو جمع کر کے، لڑکے لڑکیوں جمع کر کے پری میرج کورس کرنا چاہیے، ان کی ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے، ایک انقلاب آنے والا ہے۔ لہذا یہاں سے ان کو گائیڈنس ہونی چاہیے جو ہمارے پاس عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو نکاح ہو جاتا ہے، دن تاریخ دیکھی جاتی ہے، نکاح بہتر ہے کہ رات میں ہو۔ نکاح ہوا اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کھانا ہے۔ کھانا لڑکی والوں کو چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بلائیں۔ کہے کے لیے بلائیں؟ اس لیے بلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج ہماری بیٹی فلاں آدمی کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ رازداری میں نکاح نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بتا کسی کو پتہ چلا، ٹھیک ہے نا۔ لڑکی والے کچھ مہمان کو بلائیں تاکہ وہ معلوم ہو، ان کے اعزاء قربا کو پتہ چلے کہ آج کی لڑکی کی شادی فلاں لڑکے سے ہو گئی ہے۔ لیکن بارات نہیں، ولیمہ اس کو ولیمہ نہیں کہتے ہیں۔ ولیمہ کون کرے گا؟ ولیمہ کرے گا لڑکے والا، لڑکے والوں کے لیے۔ رسول اللہ کا ولیمہ کئی دن ہوا؟ 3 دن ولیمہ ہوا۔ ہم کیا کریں؟ ہم بھی ولیمہ اچھے سے کریں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ولیمے کے لیے شادی خانہ بک کریں، آپ ولیمہ کے عشو خانے ولیمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لہذا 5 مقامات کے اوپر ولیمہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا تو اس سے ٹائم نہیں پاس جائے گا۔ 5 جگہوں پر ولیمہ کیا ہے؟ مستحب ہے کہ انسان کو ولیمہ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں اچھا ولیمے کے لیے کیا ہے؟ ولیمے کے لیے دعوت کو عام ہونا چاہیے، صرف پیسے والوں کو دعوت میں بلانا اصلاً یہ ولیمہ نہیں کہلائے گا۔ غریبوں کو بھی بلانا، خاص طور سے دیکھتے کہ جو لوگ غریب ہیں ان کو بلانا، اپنے پاپور کو۔ اگر امیروں کے یہاں آپ 2 آدمی دعوت دے رہے ہو تو غریبوں کو پوری فیملی کی دعوت دو۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چولی اکھاڑ دعوت، میں نے کیا ہے انہیں آج چولہا نہیں جلے گا، آج سب کی دعوت سب کھانے جائیں گے، ٹھیک ہے۔
خوب، تو ولیمہ 5 مقامات کے اوپر ولیمہ مستحب ہے۔ نمبر 1، جب بچہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، بچے کی ولادت پہ کیا کرنا؟ ولیمہ کرنا۔ بچے کا ختنہ کرے تو ولیمہ کرنا ہے، مستحب ہے۔ نیا گھر بنائے تو ولیمہ کرنا، ہم کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گھر بناؤ نہیں کرتے ہیں، بہت سی بات ہے، کرنا چاہیے، محفل کرنا، مجلس کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، جب آپ مکے سے آئیے، عمرہ کر کے حج کر کے آئیے تو ایک دعوت کیجیے، ولیمہ کریے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، ٹھیک ہے نا۔ ہو اس میں بتاؤں کیا ہے، وہاں پہ کچھ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان جب مکے جاتا ہے نا اور احرام باندھتا ہے تو بہت چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، حرام ہو گئی، لیکن اتنی چیزیں وہ ہیں نا کہ بعض اوقات مثلا کیا ہے، مثلا انسان سے تب گائے بال روٹ دیا، یہ حرام ہے، اس کے لیے ایک بکرا کاٹو آپ، اس کے لیے قربانی، وہاں پہ ہر اس کی پنش کیا ہے، قربانی ہے۔ تو وہاں سے پلٹ کے آنے کے بعد یہ جو بکرا کاٹ کے لوگ کھا کھلانا، یہ شاید اسی لیے ہے کہ کچھ اگر بھول چک ہو گئی ہو تو اسی اللہ میں سمجھ لو، اچھی بات ہے۔ مکے سے آنے کے بعد عمرہ حج کر کے آئیے تو کیا کریے، لوگوں کی، اور چوتھا کیا ہے، 5واں کیا ہے، جب شادی کریے تو لڑکی والے اپنے اعزاء کرو بلائیں، ان کو دعوت کریں، لڑکے والے سب کو بلا کے کیا کریں، کھانا کھلائیں اور دعوت، اور ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، امام نے فرمایا کہ اس دعوت میں رسول اللہ نے جہاں سے منع کیا ہے جہاں غریبوں کو نہیں بلایا گیا ہے۔ اور اگلی روایت کیا ہے، اگلی روایت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مرنے میں جانے میں جلدی کرو، ولیمے میں جانے میں دیر کرو، اس لیے کہ مرنے میں جانا انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے، ولیمے میں جانا انسان کو چکن مٹن اور اسٹارٹر یاد دلاتا ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے، لہذا تھوڑا سا نہیں گئے تو چل رہا، مثلا نو پرابلم۔ خوب، تو یہ ہو گیا، اب ہو گیا ولیمہ، وقت بہت کم ہے، نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، لوگ چلے گئے، کیا کرنا؟ اب مسئلہ آتا ہے کہے کا، اسلام میں ایک چیز کیا ہے، جلوہ۔ آپ کے یہاں کیسا ہوتا ہے میرے کو نہیں معلوم، ہمارے پاس نارتھ انڈیا میں جلوے کا طریقہ یہ ہے، جب لوگ کھانا کھا لیے تو اب دولہے کو عورتوں کو بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ساری عورتیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، اب ساری عورتیں، آپ سے بولیے شادی میں عورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا سمجھے آپ، سب بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کی ہوئی فرسٹ کلاس، اچھے کپڑے پہنے ہوئے۔ اب دولہے کو بلایا جاتا ہے تو دولہا بیچارہ اکیلے نہیں آتا ہے، ساتھ میں شہبالہ بھی آتا ہے، ایک آدھ دو لوگ بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سی الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں، دولہے کو بٹھائیں گے، اور بٹھانے کے بعد اب کیا کرتے ہیں میرے کو نہیں معلوم بھائی، بعض جگہ رسم یہ ہے کہ دولہے سے کہتے ہیں، اب عورتیں پورے بیٹھی ہوئی ہیں، قرآن لے کے آئیں گے اور دولہے کو دے بولے اس میں سورہ ناس نکالو۔ بعض رسمیں واقعی بہت ہی ہمارے بزرگوں نے سوری رکھی ہے کہ جس کو دولہا بننا ہے نا اس کو قرآن پہلے پڑھ لینا چاہیے، ورنہ عورتوں سامنے کیا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا۔ لیکن اب وہ رسم رہ گئی ہے، کیا وہ خالی قرآن کھول دیتا جا ہو گیا، نہیں، اس کو وہاں قرآن نکالو، سورہ مریم کہاں ہے، ہاں یہ غلط ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ رسم اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں دولہا عورتوں میں گیا، اتنی ساری عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کو سورہ مریم معلوم ہونا، شادی سے پہلے قرآن پڑھ لو ورنہ کیا ہوگا، وہاں ذلیل ہوگے تم۔ یہ رسم اچھی تھی لیکن ہم نے کیا کیا، مس یوز کیا۔ بعض جگہ کیا ہے، وہ دونوں کو ہٹاتے ہیں، اب لکھو سورہ قل اللہ لکھو، یہاں قل اللہ اپنا نام لکھنا آتا نہیں آدمی کو، سمجھا، وہ ایسی چیز کر لیتا ہے، ہو گیا سب کیا ہے۔ بعض جگہ کیا وہ کھوٹا اکھاڑنے والی بات ہے، 7 کھوٹے گاڑ لیں گے، 7واں حکم رہے گا، بیچارہ اکھاڑ رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، سمجھا، یہ رسومات ہیں، اندر لے کے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ دولہے کو کچھ پیسے دیتے ہیں، سمجھے آپ۔ اب وہ بہرحال یہ جو پیسے دینے کی رسم ہے یہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، کیا سمجھے آپ، یہ انسان، یہ کیا ہے، یہ ایک طرح سے مطلب اس کی عید کا دن ہے، اس کی عیدی سمجھ لیجیے، جو بھی سمجھ لیجیے آپ، لوگ دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ دولہا اندر گیا، پہلی بات تو اس عورتوں کے مجمع میں دولہے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جلوہ ہے اسلام میں، میں بتاؤں کیسے رسول اللہ جلوہ کیا، سنیے کیسا ہے۔ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ طریقہ نہیں ہے، لڑکے لڑکیاں مذاق کرتے ہیں، یہ تو دولہا بنا ہوا ہے نا، اس ساتھ جو ہوتے ہیں یہ سب فریش ہوتے ہیں، سنگل، یہ کیا کرتے ہیں، یہ تان ٹوڑی کرتے ہیں، کتنی غلط بات ہے، مذاق کرتے ہیں، سمجھے آپ، یہ چیزیں کیا ہے، یہ چیزیں گناہ ہے، یہ غلط ہے۔
رسول اللہ نے تجربہ کیا. تجربہ کیسا کیا؟ بارات تو آئی نہیں تھی وہاں، مولا کا کوئی شبارہ تھا نہیں. کیا سمجھا؟ مولا ہی سب سے چھوٹے تھے، ان کا کوئی شبارہ نہیں تھا. مولا رسول اللہ نے مولا کو گھر کے اندر بلایا. جناب فاطمہ چادر اڑھی ہوئی تھی. رسول اللہ نے ایک آئینہ لیا. سمجھا؟ بہت انٹرسٹنگ ہے واقعہ. رسول باپ نے آئینہ لیا. سمجھا؟ جناب فاطمہ کی ممی نہیں تھی. آئینہ لیا. اس آئینے میں اس آئینے کو کیا کیا؟ اس چادر کے اندر کیا. ایسا کیا کہ جناب فاطمہ کا چہرہ اس آئینے میں دکھائی پڑے. اللہ اکبر. اور کہا علی آؤ دیکھو یہ تمہاری زوجہ ہے. کیا سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں کیا؟ جلوہ. نہ کوئی مس گیدرنگ، نہ کوئی صاحبالہ، نہ کوئی ہلڑ، نہ دھماکہ. سمجھا آپ؟ نہ کوئی چھیڑ چھاڑ، نہ کوئی. ہاں سنیے ابھی آتا ہوں. تو کہا اے علی دیکھو یہ تمہاری زوجہ ہے، آج سے یہ تمہارے لیے حلال ہے، اللہ اس کو تمہاری لیے باعث برکت قرار دے. وہاں پہ دعا کیا رسول اللہ نے. وہاں پہ ہونا چاہیے سمجھا آپ کہ اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہو. جو دو چار لوگ جو محرم ہیں وہ وہاں کون محرم ہے؟ ٹھیک ہے. بارات کا ایک چیپٹر تو رہ ہی گیا کہ بارات میں عورتیں جاتی ہیں. میں تو اپنے سسرال میں اعلان کیا، میں نے کہا اگلی بار ہماری سارے شادی ہو گئی تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ خالی عورتیں جائیں گے بارات میں. کیا سمجھے؟ ایک یونیک بارات ہو، مرد جائیں گے نہیں، کیا ضرورت ہے؟ اتنی ساری عورتیں بارات جاتی ہیں. جو محرم ہیں وہ لوگ وہاں کے اوپر ہوں اور وہ دعا کریں وہاں کے اوپر. رسول نے اس کو کیا. اس کا حکمت کیا ہے؟ شاید وہ اس موقع کے اوپر نکاح کے وقت دعا معلوم ہے. کہتے ہیں 4 موقع پر اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب تیز بارش ہو رہی ہو انجوائے کریں، باغے پر انجوائے کریں، بارش ہو رہی ہے وہاں دعا کرو. جب اذان ہو تو دعا کریے. جب لشکر اسلام حملہ کرتا ہے تو وہاں دعا کریے. اور جب کیا ہے نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں دعا کریے آپ. یہ نکاح ہے، یہ جلوہ، یہ دعا کا مقام ہے. لیکن ہم جو جلوہ کرتے ہو کیا ہے؟ کتنا ہنگامہ کرتے ہیں، کتنا ہنگامہ. سمجھا؟ وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. کیا ہوا؟ جلوہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس شادیوں میں جلوہ کیا کہتے ہیں 2 بجے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا بجے ہوتا ہے؟ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے. عید ہوتا ہے نا، پوری رات خراب کرتے ہیں. سمجھا آپ؟ ان چیزوں کو ہمیں بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا تھا روایت میں جملے یہ ہیں، پیغمبر فرمایا کہ رات میں جاگنا اصلاً صحیح نہیں ہے، مگر کس کے لیے؟ جس کی شادی کی پہلی رات ہو. یا تو پوری رات خالی کھانے میں اور پکانے میں اور جلوے میں اور اس میں نکل جاتی ہے. کتنی بری بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ جلوہ ہے. رسول نے جلوہ کیا لیکن اس طریقے سے کہ مس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونی چاہیے. جلوہ کریے لیکن بغیر گناہ کے. جلوہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ رخصتی. انشاءاللہ اس کی گفتگو کل ہوگی. رخصتی، پھر گھر لے کے آنا دلہن کو، شب زفاف، پہلی رات، اور پھر زندگی کے اگلے مراحل، اور پھر اس کے بعد 2 دن بعد شروع ہوگا کیا؟ اسلامی فیملی سسٹم. ٹھیک ہے. 2 دن کی کلاس ہوگی. چلو اس کو ہم تمام کریں گے. ٹھیک ہے. کسی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہاں. نمبر 1 جب تیز بارش ہو رہی ہو. نمبر 2 جب اذان ہو. نمبر 3 جب اسلام کا لشکر حملہ کر رہا ہو. نمبر 4 جب کیا ہے؟ جب نکاح ہو رہا ہو. اور بھی مقامات میں ہے، مطلب یہ الگ روایت میں ہے. ٹھیک ہے. مثلا عصر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. نماز شب کی جب ختم ہوتی تو دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ 4 چیزیں امام نے الگ روایتوں میں ہے. ٹھیک ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے ہم کو وہاں دعا کرنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو دعا کس کو یاد رہتی ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی کل آئے گی گفتگو کہ ہم جب دلہن کو لے کے آتے ہیں ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی، کیا دعائیں کرنا چاہیے. ہم سب دیکھیے اسلام کہتا ہے کہ جیو، لیکن اسلامی زندگی جیو. جیسے اسلام گائیڈ کر رہا ہے تو ویسے جیو. ٹھیک ہے. جینا سب کو ہے، شادیاں سب کے یہاں ہوتی ہیں، بچے سب کے یہاں ہوتے ہیں، لیکن شادی ہونا اور ہے، اسلامی شادی ہونا اور ہے. جینا اور ہے، اسلامی جینا اور ہے. بچے ہونا اور ہے، اور اسلامی قاعدے قانون کے لحاظ سے بچے پیدا کرنا یہ اور ہے. ٹھیک ہے. اللہ دعائیں پالنے والے ہم سب کو اسلامی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. شادیوں میں گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. آسان اور کم خرچ شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام لڑکے شادی قابل شادی کے اسباب کو فراہم فرما. تمام لڑکے لڑکیوں کو اچھی اچھی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ جو بچے امتحان لکھے امتحانوں میں اچھے نمبر کامیابی عطا فرما. خدا بندہ ہمیں دین سیکھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے جو ہم لوگوں کے درمیان بیان کرنے پالنے والے، تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما.
اور ہمیں بڑے بڑے بتوں کو توڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کا ظہور ان کے اعوان انصار میں شمار ہوں،